مفتی عبد الرحمن عابد، اسلامک اسکالر۔ یا ایہا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ وانہ الیہ تحشرون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو قبول کرو جب وہ تمہیں بلائیں اس چیز کے لیے جو تمہیں زندگی بخشتی ہے، اور جان لو کہ اللہ رب العالمین بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اکٹھے کیے جاؤ گے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ ملک العلام، اللہ وحدہ لا شریک کی ذات اقدس کے لیے بے شمار انگنت لا تعداد درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام الانبیاء والمرسلین، رحمت للعالمین، خاتم النبیین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی کے لیے۔ عزیز بھائیوں، قابل احترام بزرگوں، ہم پچھلے خطبات سے سن رہے ہیں کہ دنیا میں کسی بھی انسان کے ہدایت یافتہ ہونے کے لیے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اور اتباع یہ ضروری ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے تفصیل سے سنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عملی طور پر اتباع اور اطاعت، اس کے بغیر رب العالمین کے ہاں بندہ ایمان والا بن ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے ہاں ایمان والا بننے کے لیے زندگی کے ہر معاملے میں، ہر قدم پر اللہ کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع لازم ہے۔ پھر یہ بھی ہم نے سنا کہ اطاعت کرنا یہ شیوہ ہے ایمان والوں کا، اور اللہ کہ نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو سن کر ان سنا کر دینا، فراموش کر دینا، عملاً اسے نہ اپنانا، یہ شیوہ ہے منافقین کا۔ یہ دونوں رویے ایمان والوں کا اور منافقین کا یہ اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمائے ہیں، جو میں نے پہلے آپ کے سامنے کھول کر بیان کر دیا ہے۔ اور یہ بات بھی ہم نے سنی پہلے کہ بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات ہوتی ہے کہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں پر 5 نمازیں فرض کی ہیں،
ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے رمضان المبارک کے روزے فرض کیے ہیں، ہم ان کی فرضیت کا انکار نہیں کرتے۔ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ صاحب نصاب پر اگر سال گزر جائے تو زکوٰۃ اس پر فرض ہوتی ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ ہم مانتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ نے حج کی سفر کی استطاعت دی ہے اس پر بیت اللہ کا حج کرنا لازم ہے، فرض ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ ہم مانتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سود کو اپنے بندوں پر حرام کیا ہے، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ ہم مانتے ہیں کہ ظلم اور زیادتی کی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیتے اپنے ماننے والوں کو، کلمہ پڑھنے والوں کو، ہم اس کا انکار نہیں کرتے۔ لیکن اگر اس میں کوتاہی ہو جائے، لاپرواہی سے بندہ زندگی بسر کر رہا ہو، یہ ماننے کے بعد عملاً نہ بھی عمل کرے، عملاً نہ بھی اپنائے، تو کیا فرق پڑتا ہے؟ ایمان والا تو رہتا ہے اس سے بھی۔ انکار کرنے سے بندہ غلط ہوتا ہے نا، تو انکار تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ اس حوالے سے میں نے صحیح بخاری شریف کی ایک حدیث آپ کے سامنے پڑھی تھی کہ اس بات کی حیثیت کیا ہے؟ یہ سراسر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے اور سچے الفاظ سے ٹکراتی ہے یہ بات، کیونکہ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من عصانی فقد ابا، جس شخص نے میری محمد الرسول اللہ کی نافرمانی کی، فقد ابا، وہ کروڑ کہے میں مانتا ہوں، نماز مانتا ہوں، فرائض مانتا ہوں، محرمات مانتا ہوں، لیکن عمل نہیں کرتا، فقد ابا، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں یہ بندہ منکر ہے، انکاری ہے۔ عمل نہ کرنا بھی ایک قسم کا انکار ہے، اور یہ بات میں نے پہلے واضح کی آپ کے سامنے کہ ایک بندہ مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، انسان ہے، انسان ہونے کے ناطے وہ کبھی اپنے نفس سے مغلوب ہو جاتا ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کا ارتکاب کر بیٹھتا ہے۔ کبھی شیطان کے بہکاوے میں آ جاتا ہے، اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر وہ مخالفت کر بیٹھتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی، اور اس کی مخالفت کے سرزد ہو جانے کے بعد وہ رب کے ہاں اسلام سے خارج نہیں ہوتا۔ یہ اس شخص کے لیے نہیں ہے جو ان مخالفتوں کے، نافرمانیوں کے، انسان ہونے کے ناطے سرزد ہونے کے بعد ان پر نادم ہو جاتا ہے، شرمندہ ہو جاتا ہے، پھر ان گناہوں سے اپنے دامن کو بچا لیتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، رب سے عہد کرتا ہے دوبارہ میں ان غلطیوں گناہوں کی طرف نہیں پلٹوں گا۔ یہ ان کی بات نہیں ہے، یہ بات ان لوگوں کی ہے جو ہدایت پر نہیں ہیں، جو ایمان والے نہیں ہیں رب کے ہاں، جو ساری زندگی اللہ کے نبی کی مخالفت پر کمر بستہ ہی رہتے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے لیے تیار ہوتے ہی نہیں، اور اس پر نادم ہوتے ہی نہیں، ان کو شرمندگی ہوتی نہیں، اور وہ ان کی زندگی کا رویہ اور طرز عمل دستور بن چکا ہے یہ مخالفت، اسی پر ساری زندگی چلتے رہتے ہیں۔ یہ ان لوگوں کے بارے میں ہے، وہ نہ تو اللہ کے ہاں ہدایت والے ہیں،
نہ رب العالمین کے ہاں وہ ایمان والے شمار ہوتے ہیں، اور نہ ہی اللہ اکبر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ وہ انکار کرنے والے ہیں، محمد الرسول اللہ نے ان کو منکر قرار دیا ہے اپنی وحی والی زبان سے۔ یہ ان لوگوں کی بات ہے، اور ان کا انجام یہ بھی آپ نے پہلے ہی خطبات میں سنا ہے۔ دو تین چیزیں آج اسی حوالے سے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ صحیح بخاری میں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے۔ ہم بھی مسلمان ہیں نا، کلمہ پڑھنے والے ہیں، اہل حدیث اہل سنت کہلانے والے ہیں۔ صحابہ بھی مسلمان تھے، کلمہ پڑھتے تھے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مانتے تھے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اطاعت اور اتباع کے حوالے سے ان کا کیا کردار تھا، اور آج ہمارا مسلمانوں کا کیا کردار ہے۔ کامیابی کن کے لیے ہے، جنت کن کے لیے ہے، اور ناکامی اور نامرادی اور جہنم کن لوگوں کے لیے اللہ نے تیار کی ہوئی ہے، یہ بات انشاءاللہ سمجھنی ہے۔ اور یہ بات اللہ کے نبی کی عملاً اطاعت اور اتباع یہ فیصلہ کرنے والی ہے اس بات کا۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں، صحیح بخاری شریف کے اندر حدیث ہے، کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سو رہے تھے، کچھ فرشتے آسمانوں سے نازل ہوئے، امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے۔ ان میں سے بعض فرشتے بولے کہ یہ تو سو رہے ہیں۔ دوسرے فرشتوں نے کہا کہ ان کی آنکھیں سو رہی ہیں، ان کا دل جاگتا ہے۔ پھر وہ فرشتے کہنے لگے کہ ان کے لیے ایک مثال بیان کرو، ان کی ایک مثال ہے، وہ مثال بیان کرو۔ دوسرے فرشتوں نے مثال بیان کرنا شروع کر دی کہ ایک بندہ، ان کی مثال ایسی ہے، کسی ایک بندے نے ایک گھر تعمیر کیا، گھر تعمیر کرنے کے بعد اس نے اس گھر کے اندر ایک پرتکلف دعوت کا دسترخوان کا اہتمام کیا، جس دعوت اور دسترخوان میں طرح طرح کے پسندیدہ کھانے اس نے لگا دیے، اور ایک پیغام دینے والے کو اعلان کرنے کے لیے بھیج دیا کہ اس گھر کے اندر دعوت تیار ہے، آ کر لوگ دعوت کے اندر شریک ہو جائیں۔ یہ فرشتے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب آپ سو رہے ہیں یہ مثال بیان کر رہے ہیں۔ جو لوگ انہوں نے اس دعوت دینے والے کی، اعلان کرنے والے کی دعوت کو قبول کر لیا، وہ آ جائیں گے، اس نئے بنے ہوئے گھر میں داخل ہو جائیں گے، اس میں لگی ہوئی دعوت کو کھا لیں گے، اور جس نے اس اعلان کرنے والے، دعوت دینے والے دائی کی بات پر کان نہ دھرا، ایک کان سے اس کی بات کو سنا، دوسرے کان سے نکال دیا، ٹس سے مس نہ ہوا، وہ نہ تو اس گھر میں داخل ہو سکے گا اور نہ وہ اس گھر میں لگی دعوت کو کھا سکے گا۔ یہ مثال فرشتوں نے امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیان کی۔ پھر فرشتے بعض کہنے لگے کہ اولو ہا لہو، اب اس مثال کو تو تم نے بیان کر دی ہے، اس مثال کا مطلب بھی اسے سمجھا دو، اس کا مطلب کیا ہے؟ پھر انہوں نے وہی بات کی کہ یہ تو سوئے ہوئے ہیں،
دوسروں نے کہا سوئے ہوئے ضرور ہیں لیکن آنکھیں سوئی ہوئی ہیں، دل جاگ رہا ہے اور تمہاری ہر بات سمجھ رہے ہیں۔ پھر انہوں نے اس کی تعویل کرنا شروع کر دی کہ اس مثال کا مطلب یہ ہے۔ کہتے ہیں ان فرشتوں نے کہا الدارو هو الجنتو، لوگو، دنیا والوں، مسلمانوں، وہ گھر جو بنایا ہے کسی بنانے والے نے، اس گھر سے مراد پروردگار کی جنت ہے، اور اس گھر کے اندر جو کھانا تیار ہے اس کھانے سے مراد جنت کی بے مثال لازوال نعمتیں ہیں، اور بھیجنے جو پیغام بر ہے، اعلان کرنے والا ہے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر لبیک کہہ دیا، آپ کی بات کو قبول کر لیا، وہ جنت میں داخل ہو جائے گا اور جنت کی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھائے گا، کھا لے گا۔ اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ایک کان سے سنی دوسرے سے نکال دی، ٹس سے مس نہ ہوا، اس نے پرواہ نہ کی، نبی کے فرمان کو اہمیت نہ دی، اپنی خواہشات پر چلتا رہا، معاشرے کے رسم و رواجوں کو اپناتا رہا، باپ دادے کے طریقوں پر گامزن رہا، نبی کے فرمان کی پرواہ نہ کی، نہ تو وہ اس گھر میں داخل ہوگا نہ گھر کی نعمتوں کو کھا سکے گا۔ جو اس گھر میں داخل نہیں ہوگا وہاں تو پھر دو ہی گھر ہیں، تیسرا گھر تو ہے نہیں، وہ پھر دوسرے گھر میں یقیناً جہنم میں جائے گا۔ یہ بات صرف مثال نہیں، 14 نمبر آیت سورہ نساء کی جو پہلے آپ نے سنی ہے اس کے آخری لفظوں پر پھر غور کر لینا، بے شک یہ انہی آیتوں کا ترجمہ ہے، انہی الفاظ کا ترجمہ بھی ہے یہ۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ آسمانوں والے رب کا اعلان ہے، یہ صرف فرشتوں کی بیان کردہ مثال نہیں ہے میرے محترم بھائیوں۔ جو اللہ کی اور اللہ کے رسول کی نافرمانی کرے گا، مخالفت کرے گا، آپ کے فرمان کو سن کر عملاً اطاعت کی راہ کو اختیار نہیں کرے گا، اللہ کی حدوں کو توڑے گا، یدخلہ نارن، کائنات کا رب پروردگار اس بندے کو آگ میں داخل کرے گا، خالدن فیہا، آگ میں ہمیشہ رہنے والا ہوگا، وَلَهُ عَذَابٌ مُهِينٌ، اور اس بندے کے لیے رسوا کن عذاب ہوگا۔ یہ مفہوم مخالف میں نے اپنے پاس سے نہیں نکالا، یہ قرآن نے اس کو منطوق بنایا ہوا ہے، اور یہی بات فرشتے کہہ رہے ہیں۔ اور پھر کہا ان فرشتوں نے، یہ بخاری شریف کی حدیث سنا رہا ہوں، پھر کہنے لگے من اطاع محمدن فقد اطاع اللہ، او لوگو جو اللہ کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے گا، آپ کے نقش قدم پر چلے گا، آپ کی اتباع کرے گا، آپ کے فرمان کے سامنے اپنی خواہشات کو کچل ڈالے گا، اپنی مرضی کو چھوڑ دے گا، معاشرے کے رسم و رواجوں کو رود ڈالے گا، نبی کے فرمان پر آنچ نہیں آنے دے گا، فقد اطاع اللہ، وہ سمجھ لے اس نے اپنے خالق و مالک پروردگار ساری کائنات کے شہنشاہ رب العالمین اللہ کی اطاعت کی ہے، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی کے مقرر کردہ، اسی کے بھیجے ہوئے آخری رسول ہیں۔ ومن عصا محمدن فقد عصى اللہ، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو سن کر انسنا کر دے گا،
ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دے گا، عمل نہیں کرے گا، فقد عصى اللہ، وہ جان لے یقیناً وہ اللہ رب العالمین کی نافرمانی کر رہا ہے، وہ اللہ کی معصیت کر رہا ہے۔ وہ محمد فرق بین الناس، کائنات کے لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے لوگوں کے درمیان حد فاصل اور فرق بنا دیا ہے۔ جو محمد الرسول اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں وہ آسمانوں والے رب کو ماننے والے ہیں، اور جو محمد الرسول اللہ کی مخالفت نافرمانی کرنے والے ہیں، جن کی زندگی کا شیوا ہی نافرمانی اور مخالفت ہے، وہ اللہ رب العالمین کے مخالف اور اللہ کی نافرمانی کرنے والے۔ یہ فرق ہے۔ محمد فرق بین الناس۔ دوسری حدیث، اس سے ایک حدیث چھوڑ کر اگلی حدیث ہے صحیح بخاری میں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ، اس کا بھی یہی مطلب ہے، ذرا غور کرنا۔ وہ کہتے ہیں رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، اِنَّ مَثَلِي کَمَثَلِ رَجُلٍ کَمَثَلِ رَجُلٍ۔ او لوگو، محمد الرسول اللہ کو نبی ماننے والوں، آپ کا کلمہ پڑھنے والوں، آپ کے امتی ہونے پر فخر کرنے والوں، اِنَّ مَثَلِي کَمَثَلِ رَجُلٍ، امام الانبیاء نے کہا میری مثال ایک ایسے بندے کی مثال ہے جو اپنی قوم کے پاس آیا، اس نے قوم کو آ کر کہا یا قوم انی رأیت الجیش بعینی فالنجا، اے قوم کے لوگوں، میں باہر دور دشمن کے ایک بہت بڑے لشکر کو اپنی ان آنکھوں سے، کھلی آنکھوں سے دیکھ کر آیا ہوں۔ وہ دشمن کا لشکر تمہارے اوپر حملہ آور ہونا چاہتا ہے، حملہ کرنے کے لیے تیاری کر کے آ رہا ہے۔ فنجا انما انا النذیر العریان، وہ بندہ کہتا ہے بچ جاؤ، نجات پا جاؤ، میں صاف صاف کھلا سچ مچ تمہیں اس لشکر کے حملے سے، ان کی یلغار اور وار سے تمہیں ڈرا رہا ہوں، نکل جاؤ یہاں سے، بچ جاؤ۔ امام الانبیاء کہتے ہیں فَأَطَاعَهُ بعض الناس من قومہ، اس کی قوم کے چند لوگوں نے، بعض لوگوں نے اس اعلان کرنے والے جو لشکر کی آمد سے ڈرا رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے اور ان کو نجات پانے کا رستہ دکھا رہا ہے، اس کی بات کو سنا اور اس کی اطاعت کر لی۔ فَأَدْلَجُوا فَخَرَجُوا عَلَى مَهْلِهِمْ، وہ راتوں رات منہ اندھیرے آرام، اطمینان اور سکون سے نکل گئے، اور وہ بچ گئے۔ دشمن کے پہنچنے سے پہلے آرام اطمینان سے منہ اندھیرے نکل گئے، اور کچھ لوگوں نے اس اعلان کرنے والے کی بات کو اہمیت نہیں دی، ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکال دیا، وہ اپنے بستروں پر پڑے رہے، ٹس سے مس نہ ہوئے، انہوں نے کوئی پرواہ نہ کی کہ اعلان کرنے والا ہمارے بھلے کی، ہمارے فائدے کی، ہمارے نفع کی بات کر رہا ہے، ہمیں نقصان سے بچا رہا ہے، انہوں نے اس کی بات کی پرواہ نہیں کی۔ ان پر دشمن نے صبح چڑھتے ہی آ کر حملہ کر دیا۔ فَأَهْلَكَتْهُمْ وَاجْتَاحَتْهُمْ، امام الانبیاء نے کہا اس دشمن کے لشکر نے آ کر وہ بچنے والے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا اور سب کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، ان کی نسل مٹا دی وہاں سے آ کر۔ پیارے پیغمبر کہتے ہیں انما مثلی، او مسلمانوں یاد رکھنا یہ میری مثال ہے، اس بندے کی مثال ہے میری مثال، میں تمہیں اللہ کے عذاب سے، رب کی جہنم سے، اللہ کی پکڑ سے ڈرا رہا ہوں،
بچ جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اپنی زندگی کا مشن، شیوا اور اپنا زندگی بھر کا طرز عمل اور رویہ بنا لو، مخالفتیں چھوڑ دو، نجات پا جاؤ گے۔ فذالک، پیارے پیغمبر نے کہا فذالک مثلی و مثل ما بعثنی اللہ من الہدی، صحیح بخاری شریف کی حدیث کے لفظ ہیں، یہ میری مثال ہے، اور جو ہدایت، جو صراط مستقیم، جو لوگوں کی نجات، کامیابی کا راستہ مجھے دے کر میرے رب نے مبعوث کیا ہے دنیا میں، اس کی مثال یہ ہے جس نے میری بات کو مان لیا، میرے طریقے کو اپنا لیا، میری اطاعت کر لی، میرے نقش قدم پر چلنا اس نے اپنی زندگی کا شیوا قرار دے لیا، وہ کامیاب ہو جائے گا، نجات پا جائے گا، دشمن اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکے گا۔ اور جس نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ایک کان سے سنے، دوسرے کان سے نکال دیے، بس یہ سننے کے لیے ہوتے ہیں، عمل کرنے کے لیے نہیں ہوتے، اپنانے کے لیے نہیں ہوتے۔ عمل وہی کرنا ہے جو دل کہے گا، جو باپ دادے کے طور طریقے کہیں گے، جو معاشرے کا رسم و رواج کہے گا، جو اکثریت کہے گی، جو حکمران کہیں گے، جو ہماری جماعت کا سربراہ کہے گا، بس اطاعت کے لیے وہ چیزیں ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام صرف انگوٹھے چومنے کے لیے ہے، آپ صرف محبت کا اظہار کرنے کے لیے ہیں، آپ صرف صدقے واری قربان کے نعرے لگانے کے لیے ہیں، آپ صرف کلمہ پڑھنے کے لیے ہیں، ماننے کے لیے نہیں ہے آپ کی باتیں۔ جو یہ سمجھے گا، کیا نتیجہ کیا نکلے گا؟ آپ نے فرمایا جس نے جھٹلا دیا مجھے، اس کی مثال بھی یہی ہے، دشمن آئے گا اور اس کو تباہ و برباد کر دے گا، ہلاک کر دے گا، اس کا نام و نشان مٹ جائے گا۔ دشمن سے مراد جہنم ہے، وہ جہنم میں چلائے گا، سب کچھ ہی برباد ہو جائے گا اس کا۔ یہ صحیح بخاری کے اندر امام الانبیاء کی زبان سے نکلے ہوئے لفظ، ان کا میں مفہوم آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ کسی مولوی صاحب نے اپنے پاس سے مثال نہیں بیان کی، اور میرے بھائیوں مثالوں سے بات عوام الناس کو زیادہ سمجھ آ جاتی ہے، مثال کو سمجھنا آسان ہوتا ہے۔ امام الانبیاء یہ بات مثالیں دے دے کر ہمیں سمجھا رہے ہیں، لیکن امت مسلمہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان مثالوں کو سمجھنے کی طرف نہیں آ رہے، نہیں آتے۔ وہ سننے کے بعد، جاننے کے بعد اللہ کی قسم اس کو فراموش کر رہے ہیں۔ وہی نافرمانی اپنی زندگی کا شیوا بنایا ہوا ہے، مرتے دم تک اسی پر قائم ہیں، اسے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ساری مسلمانوں کا شیوا اور ساری مسلمانوں کا طرز عمل یہی ہے۔ دنیا میں دیکھ لیں نظر اٹھا کر، چند لوگ ہیں جنہیں امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کی اہمیت کا احساس ہے، اندازہ ہے، جو اللہ کے نبی کے فرمان سے ادھر ادھر ہٹنے کے لیے کسی بھی شکل میں، کسی بھی صورت میں اللہ کی قسم تیار ہوتے نہیں۔ آج بھی ہیں لیکن انگلیوں پر گنے جا سکتے ہیں لوگ۔ صحابہ کے دور میں کیا تھا؟ یہ آیت جو آپ نے سنی ہے، اللہ اکبر، سورہ الانفال کی 24 نمبر آیت ہے جو شروع میں نے پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم۔ اے ایمان والو، کلمہ پڑھنے والو، مومن مسلمان کہلانے والو، جب اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں کسی بات کے لیے بلائیں تو فوراً اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کو قبول کرو۔ پھر یہ نہ ذہن میں رکھو کہ سوچیں گے، غور کرتے ہیں اس پر، عمل کریں گے، دعا کرو جی عمل کرتے ہیں، ہم انکار تو نہیں کرتے، نہیں، فوری طور پر عمل کرو۔ اٹھاؤ ترمذی شریف، ترمذی میں حدیث ہے، حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ کے
جلیل القدر صحابی ہیں اور قرآن مجید کے صحابہ میں سے سب سے زبردست اور بڑے قاری تھے ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام الانبیاء نے ابی بن کعب کو کہا تم قرآن پڑھو، میں آپ سے قرآن سننا چاہتا ہوں. یہ ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آواز دی، میں نماز کی حالت میں تھا، آواز سنی میں نے، لیکن میں اپنی نماز کو پورا کرتا رہا اور پورا کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا. اللہ کے نبی نے مجھے پوچھا کہ میں نے آپ کو پہلے آواز دی تھی، اس وقت کیوں نہیں آئے؟ کہنے لگے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی میں تو نماز پڑھ رہا تھا، نماز پوری کر کے آ گیا ہوں. امام الانبیاء نے کہا الم تسمع، اے کعب کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان نہیں سنا، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، کہ جب اللہ اور اللہ کے رسول تمہیں بلا لیں تو فوراً ہر چیز کو چھوڑ کر فوری طور پر اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر لبیک کہو. یہ نہیں آیت پڑھی تو نے؟ کہتے ہیں ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی غلطی ہو گئی ہے، آج کے بعد کبھی ایسا نہیں ہوگا، آپ بلائیں گے تو تاخیر نہیں ہوگی، فوراً آپ کی خدمت میں پہنچوں گا. اسی طرح کا واقعہ صحیح بخاری میں سعید ابن المعلا رضی اللہ تعالی عنہ کا بھی مروی ہے صحیح بخاری کی حدیث میں. سعید ابن المعلا کہتے ہیں میں نماز پڑھ رہا تھا، امام الانبیاء میرے پاس سے گزرتے ہوئے اللہ کے نبی نے مجھے بلایا، آنے کی آواز دی، میں اپنی نماز کو جاری رکھا اور پڑھتا رہا. فارغ ہو کر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا، پہنچا تو آپ نے مجھے یہی آیت سنائی. ابو سعید ابن المعلا کہتے ہیں کہ آپ نے کہا کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان تجھے معلوم نہیں؟ اللہ نے کہا جب تمہیں اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو فوری طور پر بغیر کسی تاخیر کے اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر لبیک کہو، ان کی بات سننے کے لیے فوراً چلے جاؤ. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، ابو سعید ابن المعلا کہتے ہیں اللہ کے نبی نے کہا میں نکلنے سے پہلے، مسجد میں سے نکلنے سے پہلے آپ کو قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا. وہ کہتے ہیں میں انتظار میں رہا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد کروایا اللہ کے نبی آپ نے تھوڑی دیر پہلے کہا تھا مجھے کہ میں آپ کو قرآن کی سب سے بڑی سورت سکھاؤں گا. آپ نے فرمایا ہاں، سورۃ الفاتحہ ہی السبع من المثانی، یہ سورہ فاتحہ اعظم سورۃ فی القرآن، قرآن کی سب سے بڑی سورت بھی ہے اور سبع مثانی بھی یہی سورت ہے قرآن مجید کی. یہ ابو سعید ابن المعلا رضی اللہ عنہ کی حدیث صحیح بخاری میں ہے. کیا معلوم ہوتا ہے اسے؟ کہ جب اللہ اور اس کے رسول کا فرمان لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والے کے کان سے ٹکرا جائے، وہ نماز کی حالت میں بھی ہو تو نماز چھوڑ کر بھی ان کی بات سننی ہے فوری طور پر. یہ ہے ایمان والے، یہ ہے اللہ رب العالمین کے اس فرمان کا تقاضا مسلمانوں سے. نماز جو بندہ آسمانوں والے رب کی رضا کے لیے ثواب لینے کے لیے پڑھ رہا ہے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آ جانے کے بعد اس کو جاری رکھنے کی گنجائش ہے، نماز کو جاری رکھنے کی گنجائش نہیں. تو اللہ کے نبی کا فرمان آ جانے کے بعد میں اپنی دکان کو کھلا رکھوں، اپنے دفتر کو جاری رکھوں، میں اپنے کاروبار میں مصروف رہوں، کیا یہ مجھے اور آپ کو اسلام یہ اجازت دیتا ہے؟ کیا مومن کی شان ایسی ہوتی ہے؟ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین وہ تو اللہ کے نبی سے یہ فرمان سن کر کہیں اللہ کے نبی غلطی ہو گئی، آج کے بعد
ایسا نہیں ہوگا اور ہم ساری زندگی ویسا ہی کرتے رہیں اور کہیں ہم محبان مصطفیٰ ہیں، ہم اہل حدیث ہیں، ہم اہل سنت ہیں، ہم عاشقان ہیں، ہم غلامان ہیں، ہم یہ ہیں، ہم وہ ہیں؟ کیسی محبت ہے یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے خالی خولی اور بغیر نبی کے فرمان کو ترجیح دینے کے اور ماننے کے؟ کیا تھا طرز عمل صحابہ کا رضوان اللہ علیہم اجمعین؟ صحیح بخاری میں اسی باب کے اندر یہ واقعہ موجود ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما ترجمان القرآن ہے، کہتے ہیں اوینا بن حسن بن بدر یہ ایک جنگلی دیہاتی بندہ تھا، جاہلیت میں یہ بڑی بہادری کے ساتھ معروف تھا لوگوں میں کہ بڑا بہادر ہے، اور جس طرح کے وہ جاہل پینڈو اجاڑ نہیں ہوتے خشک، اس مزاج کا بندہ تھا یہ اوینا بن حسن بن بدر الفزاری۔ مسلمان ہو گیا فتح مکہ کے موقع پر، اللہ اکبر، فتح مکہ کے موقع پر مسلمان ہوا، صحابہ میں شامل ہو گیا۔ جب طلحہ اسدی نے دعویٰ کیا نا نبوت کا جھوٹا، تو یہ اس کے دعوے سے متاثر ہو کر اس کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کو لے کر طلحہ اسدی اور اس کے پیروکاروں کے خلاف جہاد کیا، جنگ کی، لڑائی کی۔ وہ طلحہ اسدی جہنم رسید ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں، وہ جھوٹا کذاب دجال مارا گیا، اور یہ اوینا بن حسن بن بدر الفزاری یہ گرفتار ہو گیا مسلمانوں کے ہاتھوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس لایا گیا، انہوں نے توبہ کی دعوت دی، اس نے توبہ کر لی، دوبارہ کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں یہ مدینہ طیبہ آیا، اس کا بھتیجا تھا حر بن قیس۔ حر بن قیس کو کہتا ہے یہ اوینا بن حسن بن بدر الفزاری کہ اے حر بن قیس، میرے بھتیجے، تیرا اس امیر کے پاس بڑا درجہ اور بڑا مقام ہے، تو اس امیر کی مجلس شورا کا رکن ہے، مجھے اس امیر سے ملاقات کا الگ ٹائم لے کر دو، میں الگ ملاقات کرنا چاہتا ہوں، الگ سے کوئی نہ ہو اس مجلس اور ملاقات میں، دوسرا کوئی بندہ نہیں ہونا چاہیے، میں اور امیر المومنین ہو، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ حر بن قیس واقعتاً حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مجلس مشورہ کے بندے تھے، عالم تھے بڑے۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جو مشورے کے لیے رکھے ہوئے تھے نا، وہ سارے کے سارے عالم ہی تھے، کوئی ان میں سے غیر عالم نہیں تھا۔ وہ کتاب و سنت کا، اللہ کی شریعت کا، اللہ کا دین کا علم رکھنے والے تھے۔ جب مسلمانوں کے خلفاء، حکام کے، مشوروں والے لوگ شریعت کے عالم تھے، اس وقت مسلمانوں کی کیا کیفیت تھی، اور آج دیکھو مسلمان حکمرانوں کے جب ان کے پاس مشورہ دینے والا کوئی عالم ہوتا ہی نہیں، جو ہوتے ہیں وہ بھی درباری قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ابرو اشارہ کے مطابق دین کو ڈھال کر پیش کرنے والے ہوتے ہیں۔ اور دیکھ لو مسلمانوں کی ساری دنیا میں صورتحال کیا ہے۔ جو حق بات سمجھانے والے، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت پر چلانے والے ہیں، ان کو کہتے ہیں ان کو نظر بند کر دو، اور جو تمہاری مرضی کے مطابق دین کو ڈھالنے والے، بنانے والے ہیں، دین کا نیا روپ نکالنے والے ہیں، کہتے ہیں ان کو لا کر مجلس شورا میں بٹھا دو۔ تو پھر یہی نتیجہ نکلنا ہے جو آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کا۔ تو حر بن قیس نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بات کی کہ میرا چچا ہے، وہ آپ سے الگ میں ملاقات کا ٹائم لینا چاہتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ٹائم دے دیا۔ یہ بندہ داخل ہوا نا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس، تو داخل ہوتا ہی پتہ کیا کہتا ہے؟ یبن الخطاب، ای ہے یبن الخطاب، انت لا توتین الجزلہ ولا تحکم بیننا بالعدل۔
بہت افسوس ہے عمر بن خطاب تو ہمیں زیادہ عطیہ نہیں دیتا، ہمارے درمیان انصاف سے فیصلے نہیں کرتا. یہ پینڈو تھا، اجڑ تھا، وہی پینڈوؤں والی اس کے ان کو آداب کا زیادہ پتہ نہیں ہوتا مجالس کے کیسے بات کی جاتی ہے. یہ ان جنگلیوں میں سے تھا، کہنے لگا اپنے اسی انداز میں تو ہمیں زیادہ مال نہیں دیتا، عطیہ نہیں دیتا، اور تو ہمارے درمیان عدل سے فیصلہ نہیں کرتا. حر بن قیس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں عمر رضی اللہ عنہ کو تو چڑھ غصہ گیا، وہ پہلے ہی جلالی طبیعت کے تھے، اس نے عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے یہ بات کہی تو فہم ان یاخذ بہ، انہوں نے غصے میں پکڑنے کا ارادہ کر لیا کہ اس کو میں سبق سکھاؤں، یہ میرے سامنے بولتا ہے، مجھے کہتا تو دیتا نہیں ہمیں اور عدل نہیں کرتا. انہوں نے جب اس کو پکڑنے کا، اس کو سزا دینے کا ارادہ کیا نا عمر رضی اللہ عنہ نے، تو حر بن قیس موجود تھے، کہنے لگے اللہ کے اے امیر المومنین عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ، اللہ نے اپنے نبی سے کہا ہے خذ العفو وامر بالعرف واعرض عن الجاہلین وان ھذا من الجاہلین. اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا یہ نابلد، یہ بد ادب لوگ اگر آپ کے پاس آ کر اپنی جہالت کا اظہار کریں تو خذ العفو، آپ نے ان سے درگزر کرنا ہے، ان کو نیکی کا حکم دینا ہے اور جاہلوں سے اعراض کرنا ہے. کہتے ہیں حسن رضی اللہ، حر بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آیت میرے منہ سے پوری نہیں ہوئی تھی ابھی کہ عمر رضی اللہ عنہ کا سارا غصہ ہی ختم ہو گیا، سارا غصہ ہی ایک سیکنڈ کے اندر ختم ہو گیا. اور کہتے ہیں کانا وقافا عند کتاب اللہ، عمر امیر المومنین جب ان کو اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم آ جاتا تھا تو ایک سیکنڈ کے لیے بھی اس کی نافرمانی کا نہیں سوچتے تھے. یہ کردار تھا ان مسلمانوں کا جن کے نام پر ہم اپنے آپ کو اہل سنت والجماعت کہلانے پر فخر کرتے ہیں. اور ہماری تربیت اور ہمارا طرز عمل کیسا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ہماری ماں پر تہمت لگا دی منافقوں نے تہمت لگا دی، بہت بڑا طوفان کھڑا کر دیا مدینہ طیبہ میں. ان منافقوں کے پراپے گنڈے کا کچھ مخلص مسلمان بھی شکار ہو گئے، ان کی زبانوں سے بھی وہ تہمت والی باتیں معاشرے میں نکلنا پھیلنا شروع ہو گئیں. ان میں ایک مستح بن اساسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، مخلص صحابی تھے، منافق نہیں تھے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی خالہ کے بیٹے تھے اور یہ تنگ دست فقیر اور مسکین تھے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ان کا سارا خرچہ، ان کو ہر مہینے کا پورا خرچہ دیا کرتے تھے، صدقہ کرتے تھے ان پر، ان کے فقیری کی وجہ سے اور رشتہ دار ہونے کی وجہ سے بھی. جب یہ پتہ چلا نا کہ تہمت کو پھیلانے والوں میں مستہ نے بھی کردار ادا کیا ہے، یہ مستہ بھی منافقین کے ہتھے چڑھا رہا اور یہ بھی اس تہمت کو مدینے میں پھیلانے کا سبب بنا رہا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قسم اٹھا لی کہ اللہ کی قسم آج کے بعد میں اس بندے پر خرچ، جو اس کو خرچہ دیتا ہوں ماہانہ، آج کے بعد اس کا خرچہ بند نہیں ملے گا اس کو خرچہ. میں اس کو خرچہ دیتا تھا، اس نے یہ صلہ دیا اس خرچے کا، اللہ کے نبی کو پریشان کیا، مومنوں کی ماں پر بہتان باندھنے والوں کا حصہ بنا. اللہ کی قسم آج کے بعد اس کو خرچہ نہیں ملے گا میری طرف سے. جب اللہ نے ہماری ماں عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ عنہا، ان کی طہارت، پاک دامنی، صفائی عرش عظیم سے اللہ نے قرآن مجید میں نازل فرمائی تو ان آیتوں کے بعد اللہ نے یہ آیت بھی اتاری وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. کہ
جن کو اللہ نے وسعت دی ہوئی ہے، خوشحال بنایا ہے دنیا میں، وہ اور جن کو اللہ نے فضیلت سے نوازا ہوا ہے، یہ لوگ ایسی قسم نہ اٹھائیں کہ وہ قریبی رشتہ داروں کو، مسکینوں کو اور اللہ کی راہ میں مہاجروں پر خرچ نہیں کریں گے، ایسی قسم مت اٹھائیں۔ ولا یاتل اولو الفضل منکم والسعۃ، نہ قسم اٹھائیں، کیا تم پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بلایا میرے اور آپ کے نبی، ساری کائنات کے امام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، آیت سنائی۔ آیت سننے کے فوری بعد کہنے لگے میں کبھی بھی زندگی میں اس کا خرچہ بند نہیں کروں گا، دوبارہ مصطح بن اساسہ کا خرچہ جاری کر دیا، قسم توڑ دی، اپنی قسم کو توڑ کر اس کا کفارہ دیا، اپنی قسم کو مسئلہ نہیں بنایا۔ اس نے جو اتنی بڑی غلطی کا ارتکاب کیا تھا، اس غلطی کو بنیاد نہیں بنایا، اس کو اپنے دل میں نہیں رکھا۔ فوری طور پر یہ تھا کردار، یہ ہے ایمان والوں کا رویہ، طرز عمل، یہ شیوا ہوتا ہے ایمان والوں کا۔ سنن ابو داود میں حدیث ہے، اللہ اکبر، بلکہ صحیح مسلم کی حدیث سناتا ہوں آپ کو۔ حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ زرد رنگ کا سوٹ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما نے پہنا ہوا تھا۔ جب اللہ کے نبی کے سامنے آئے نا، آپ نے دیکھتے ہی کہا امو کا امارت کا بہادہ، کیا تجھے تیری ماں نے یہ حکم دیا ہے یہ اس طرح کا رنگ پہننے کا، لباس کا؟ یہ تیری ماں کا حکم ہے؟ عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما پیارے پیغمبر کے اس انداز سے سمجھ گئے یہ رنگ اچھا نہیں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند نہیں ہے، اللہ کے نبی ناراض ہو رہے ہیں۔ فوراً کہنے لگے اللہ کے نبی اغسلہما، مسلم شریف کی حدیث ہے، میں اس پیلے رنگ کو دھو دوں، یہ رنگ تبدیل کر لوں کپڑوں کا؟ آپ نے فرمایا لا عبداللہ نہیں، بل احرقہما فإنہا من ثیاب الکفار فلا تلبسہا، ان کپڑوں کا رنگ نہیں بدلنا، ان کپڑوں کو آگ لگا کر راکھ بنا دو، جلا دو، یہ کافروں کے کپڑے ہیں، تو محمد الرسول اللہ کا امتی ہے، محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے مسلمان کو زیب نہیں دیتا، اس کے وجود پر، اس کے جسم پر کافروں کا کلچر ہو، ان کا لباس ہو، ان کا ہیئر سٹائل ہو، ان کی تہذیب ہو، نبی کے فرمان کے خلاف ہو، نبی کے عمل کے خلاف ہو، تو مسلمان ہے۔ مسلمان کو کافروں کا کلچر زیب نہیں دیتا۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑا ہوں، انہوں نے فوراً کپڑے منگوائے، وہ اتار کر ان کو آگ لگا کر راکھ بنا دیا، حالانکہ ان کے پاس کپڑے بھی نہیں ہوتے تھے، رنگ بھی بدل سکتے تھے، لیکن کافروں کے کلچر سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی نفرت پیدا کی کہ نہیں رکھنا، ان کو بدلنا بھی نہیں، ان کو جلا کے راکھ کر دو، مٹا دو، ان کا نام و نشان ختم کر دو۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک ہماری صورتحال کیا ہے؟ ہمارے ملکوں میں کافروں کے قوانین ہیں، اللہ کے نہیں ہیں، اس کے نبی کے نہیں ہیں، اوپر سے لے کر نیچے تک ہم کافروں کے ثقافت، ان کے کلچر، ان کے تہذیب کو، ان کے طرز عمل کو اللہ کی قسم اپنی زندگی میں اپنے سینے سے جوڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ ساری دنیا کے مسلمانوں کی یہ کیفیت ہے، اور نبی کے فرامین وہ مسجدوں میں، مسیتوں میں، مدرسوں کی الماریوں میں بند ہیں، کوئی ان کو دیکھنے کے لیے بھی تیار نہیں، چاہیے کہ ان کو اپنی زندگی میں اپنائے۔ نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہے؟ جو رویہ ہم نے اختیار کر لیا، بنا لیا، یہی آیت جو میں نے شروع میں آپ کے سامنے پڑھی، اللہ نے کہا، آخری لفظ سن لو، یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم واعلموا ان اللہ یحول بین المرء وقلبہ، تم اللہ کے نبی کی نافرمانی پر ساری زندگی کمر بستہ رہو،
مخالفت کرتے رہو، اہل حدیث اہل سنت کے دعوے کرتے رہو، مومن مسلمان ہونے کے اعلان کرتے رہو، اور نبی کے طریقے سے ساری زندگی مخالفت پر، اسی طرح تمہیں موت آ جائے، وَاعْلَمُوا جان لو اللہ بندے اور اس کے دل کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، رب حائل ہو جاتا ہے۔ پھر جو بندہ مخالفت پر کمر بستہ ہو جاتا ہے نا، اللہ اس کو ہدایت کی توفیق دیتا ہی نہیں، قسم ہے اللہ کی، رب اس کی سے ہدایت کی توفیق چھین لیتا ہے، سلب کر دیتا ہے۔ وہ ہدایت پر آنا بھی چاہے تو اس کے بس کا روگ پھر رہتا نہیں، یہ رب دنیا میں سزا دیتا ہے۔ جس نے مخالفت، نبی کی مخالفت، نبی کے فرمان کی، آپ کی اطاعت اور نافرمانی کی بجائے، آپ کی اطاعت اور اتباع کی بجائے نافرمانی کو اپنا وتیرہ بنایا ہے زندگی کا، رب دنیا میں یہ سزا دیتا ہے، پھر وہ راہ راست کی طرف نہیں معلوم آپ کو؟ صحیح بخاری کی وہ حدیث حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ہاں سستی ہو گئی، پیارے پیغمبر نے کہا تھا کوئی مدینے میں نہیں رہے گا، سارے جائیں گے تبوک کے لیے، رومیوں کے خلاف لڑنا ہے، معذور لوگ پیچھے، ان کو رہنے کی اجازت تھی، باقی کسی کو اجازت، سارے مدینے کے لوگوں کو اعلان تھا۔ یہ صحت مند تھے، تندرست تھے، مالدار بھی تھے، سواریاں بھی تھی، ساز و سامان بھی تھا، سستی ہو گئی تھوڑی سی، کہنے لگے کل چلا جاؤں گا۔ اللہ کے نبی نے کہا تھا فوراً نکلنا ہے، اس نے کہا کل چلا جاؤں گا، اللہ نے توفیق ہی سلب کر لی نکلنے کی۔ اللہ کی قسم صحابی رسول سے توفیق سلب ہو گئی، وہ کل بھی نہیں نکل سکا۔ اس نے کہا پرسوں چلا جاؤں گا، سفر بڑا لمبا ہے، میری سواریاں بڑی جوان ہیں، تو میں ان کو جا کر مل لوں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں۔ وہ پرسوں بھی نہیں نکل سکا، روزانہ ایسا کرتا کرتا قافلہ وہاں پہنچ گیا، اللہ کے نبی واپس آ گئے۔ اللہ نے توفیق سلب کر لی۔ صحابی سے توفیق سلب ہو سکتی ہے ایک نافرمانی کی وجہ سے، مجھ سے اور آپ سے نہیں ہو سکتی؟ صحابہ کے مقابلے میں میں اور آپ کیا چیزیں ہیں، کیا شے ہیں ہم؟ کبھی سوچے؟ صحابی سے ٹھیک ہے اللہ نے کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کو توبہ کی توفیق دے دی، ان کے اخلاص، ان کی للہیت، ان کے تقوی اور ان کی پکی سچی توبہ کی بنیاد پر اللہ نے معاف کر دیا، قرآن میں ان کی معافی کا اعلان کر دیا، لیکن جا تو نہیں نہ سکے، توفیق تو سلب ہو گئی نا پھر اللہ کے نبی کے فرمان پر عمل پیرا ہونے کی۔ انہوں نے تو توبہ کی، وہ مخلص تھے، وہ سچے تھے، ان کو پشیمانی ہوئی، نادم ہو گئے اس پر، اللہ کی قسم ہم تو نادم بھی نہیں ہوتے یہ کام کر کے، ہمیں تو پشیمانی بھی نہیں ہوتی، ہم تو ٹس سے ماسی نہیں ہوتے، ہمارے کان پر جوں تک نہیں ریگتی، ہم سے ہو کیا رہا؟ او میرے بھائیو، اس طرح کا طرز عمل اختیار کر کے میں اور آپ پیدا کرنے والے کی قسم ہے رب کو نہیں دھوکہ دے سکیں گے، نہیں دھوکہ دے سکیں گے۔ مت رہیں میرے بھائیوں، میں بار بار کہتا ہوں آپ کو، ہر جمعے میں کہتا ہوں، کسی دھوکے میں مت رہیے، اللہ کی قسم نہیں دھوکہ دے سکتے ہم اللہ کو، اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور اپنے آپ کو دھوکہ دینے والا وہ اپنا نقصان کرتا ہے، کسی دوسرے کا نقصان نہیں کرتا۔ ہمیں اپنا نقصان کرنا چاہیے یا اپنا فائدے والا کام کرنا چاہیے؟ اگر سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپنے فائدے والا کام کرنا چاہیے تو میری گزارش ہے آپ سے، منت سمجھ لیں، میں منت کرتا ہوں، اللہ کے نبی کے فرمان صرف سننے کے لیے نہیں ہے، یہ بچوں کو پڑھا کے مدرسے کی الماریوں میں بند کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ عمل کرنے کے لیے ہے، عمل کرنے کے لیے۔ اس پر عمل ہندوؤں، یہودیوں، عیسائیوں، کمیونسٹوں، بدھ متوں نے نہیں کرنا، اللہ کی قسم ہم نے کرنا ہے۔ سوچیں، غور کریں ٹھنڈے دل سے، اگر اللہ توفیق دیتا ہے تو اپنی پچھلی کمی پر نادم ہو جائیں اور آج کے بعد عہد کریں انشاءاللہ جو فرمان اللہ اور اللہ کے رسول کا ہمارے کان میں پڑے گا انشاءاللہ عمل کریں گے، عمل کریں گے تو اللہ دنیا والی زندگی بھی خوشگوار، پرسکون، عزت، عظمت، کامیابی والی بنائے گا، کیونکہ اللہ نے عزت قسم ہے اللہ کی دنیا میں رکھی ان کے لیے ہے۔
اور آخرت میں بھی اللہ جنتوں کے وارث بنائے گا۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک، کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیں۔